سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. آپ کے سوالات، آپ کے تاثرات بھی ممکنہ طور پر ہم اس میں شامل کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہوئی آج 6 ربیع الاول شریف کے اس مدنی مذاکرے میں ہماری حاضری ہوئی، اور گویا آج تقریباً یہ 7 مدنی مذاکرے ہو گئے جی الحمدللہ. یعنی 30 سفر المظفر سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور روزانہ الحمدللہ جلوس میلاد کی بھی ہم برکتیں لوٹتے ہیں، اس کے نظارے ہیں. اور امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت انداز کہ جس میں آپ آنے والوں کو، مہمانوں کو عیدی بھی تقسیم فرماتے ہیں. جلوس میں شرکت کے آپ کا ایک اپنا منفرد انداز ہے، اور الحمدللہ اس وقت جو ایک کیفیت نظر آتی ہے. اور یہ وقت یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ جب آپ باب المدینہ میں ایک مرکزی جلوس میں شامل بھی ہوئے تو اس وقت بھی امیر علیہ سنت کا اس طرح آنکھیں بند کر کے اور کیفیت طاری ہوتی تھی، اور اس طرح کا پورا سفر ہوتا تھا. تو اس میں یہ بھی ایک جو جلوس میں شرکت کرتے ہیں، چلے یہ ایک موضوع نکلا ہے تو اس پہ بھی کچھ آپ سے مدنی پھول لے لیے جائیں کہ امیر علیہ سنت نے اس کی 12 مدنی پھول بھی بیان فرمائے کہ اس انداز سے درود و سلام پڑھتے ہوئے، ذکر و درود کرتے ہوئے آنکھیں جھکائے. اور میں ذاتی طور پہ فیل کیا کہ جو اشعار ہوتے ہیں نا ان کی فیلنگز لی جاتی ہے. یعنی جیسا وہ شعر ہوگا تو اس کی وہ کیفیت امیر علیہ سنت پر محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس کو سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اس کیفیت میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا منفرد انداز ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے تاکہ جو جلوس میں شریک ہوں، اور ہونا ہی ہے ہم کو انشاءاللہ، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. تو اب جب اگر جلوس میں جانا ہے تو اس کے کیا انداز ہونے چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. تو یہ 12 ربیع الاول یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا یوم ولادت ہے، اور اس کا ایک مطلب خوشی میں اور اس کی ایک کیفیت میں عاشقان رسول جلوس پاک کی شکل میں آتے ہیں سڑک پر. تو اب وہ کہ ایک تصور بن جائے کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، میں آپ کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ خاص وہ تاریخ ہے جسے اللہ کے پیارے یہ خاص وہ تاریخ ہے جسے اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جس تاریخ کو پسند کیا، جس مہینے کو پسند کیا، آج میں نے اس تاریخ کو اور اس مہینے کو میں نے پایا ہے. اور میں اللہ کریم سے اس کی رحمت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ لینے کے لیے میں مطلب کہ یہ خوشی کا ایک اظہار کر رہا ہوں، اپنا ایک سمجھے کہ حصہ ملا رہا ہوں. اور یہ مطلب جلوس میں گویا کہ یہ اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی ان گھڑیوں پر نظر رکھے، اور اس طرح ایک اللہ توفیق دے تو آنکھیں جھکائے، آنکھیں بند کیے، اور مطلب یہ کہ مانگتا رہے کہ اللہ مجھے عطا کر دے، مجھے عطا کر دے. میں تیرے حبیب کا صدقہ مانگتا ہوں، میں تقوی مانگتا ہوں، میں پرہیزگاری مانگتا ہوں، نمازوں کی پابندی مانگتا ہوں، ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت مانگتا ہوں، ایمان کی سلامتی مانگتا ہوں، جب تک جیوں تیرے حبیب کی ولادت کا جشن مناتا رہوں، اس کا صدقہ مانگتا ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطلب کہ عظمت کا بیان کرتا رہوں، نعتیں پڑھتا رہوں، اور تیرے حبیب کی اطاعت کرتا رہوں، اور عاشقان رسول کے ساتھ رہوں، میری نسلیں بھی اسی طرح تیرے پیارے حبیب کی ولادت کا جشن مناتی رہیں. اور پھر جو کلام پڑھا جائے اس کلام میں کچھ استغاثے ہوتے ہیں، مناجات ہوتی ہیں، مانگا جاتا ہے، کچھ مطلب اس طرح کیفیت ہوتی ہیں، اس میں بھی کھو جائے. تو اگر یہ سب چیزوں کے ساتھ وہ نظریں جھکائے یا نگاہیں بند کیے، اگر یہ چلتا رہے، بھلے کتنی گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، جو بھی اس کو جلوس کی شکل میں ملتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر اس کی ایک کیفیت ہوگی. اور میں تو یہ کہوں گا حاجی امین، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ. بندہ روئے اور بارگاہ رسالت سے مطلب ان کی بھیک مانگے. اور وہ کون سا شعر ہے،
मौलूद की हाँ, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। बांटा है दो जहां में, बांटा है दो जहां में, तूने जिया का बारा बांटा है दो जहां में, तूने जिया का बारा, तूने जिया का बारा, दे दे हसन का हिस्सा, दे दे हमारा हिस्सा, सुबह शबे विलादत। तो ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं जैसे तस्वुर करता है ना, मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, चलो आमिना के घर पर, ए खुल्द की बहारों सरकार आ गए। खुल्द की बहारें ने जन्नत की बहारों, चलो बीबी आमना के घर चलते हैं। क्यों? आका की विलादत हो गई है, सरकार आ गए हैं। तो यूं एक आप पढ़ते रहें, अब मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पढ़ते रहे, अपने घर में पढ़ते रहें, अकेले में पढ़ते रहें, और इस तरह अपनी कैफियत बनाएं, अपना जज्बा बनाएं, अपना जहन बनाएं, और यूं मतलब के बारगाह रिसालत में अर्ज करते रहें, मांगते रहें। बल्कि वो प्यारा कलाम है, अल्लाह करे उसका भी पढ़ना नसीब हो जाए। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, इतना वो प्यारा कलाम है। आका की विलादत का दिन है, करके तुम्हारे गुनाह मांगो तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐसों को नेमत खिला, दूध के शरबत पिला, ऐसों पे ऐसी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने खतावार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आका काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक है नामे रजा, ठीक हो नामे रजा, ठीक है नामे रजा, ठीक हो नामे गदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। यूं मतलब के क्या पढ़ता रहे और झूमता रहे और दामन भरता रहे। यूं कभी झोली फैला दे कलाम सुनकर, तो यूं कभी हाथ फैला दे कलाम सुनकर, तो यूं कभी दामन फैला दे कलाम सुनकर, और तस्वुर बांधे के मुझे मिल रहा है। आज तो ईद है, अल्लाह करीम प्यारे हबीब की विलादत का सदका आका की विलादत की खुशी बनाने वालों को बांटेगा। है ना, आमद का शोर सुनकर घिर आए हैं भिखारी, आमद का शोर सुनकर गिर आए हैं भिखारी, गिर आए हैं भिखारी, घेरे खड़े हैं रास्ता, घेरे खड़े हैं रास्ता, सुबह शबे विलादत। यानी गोया ये जो रातें हैं ये कैसी मांगने की और कैसी लूटने की रातें हैं। मैं कहता हूँ रोने की रातें, क्या बात, मांगने की रातें। एक इस्लाम भाई का वो बयान सुबह 12 में मदनी बहार लिखी है ना, कि मतलब वही इज्तिमा मिलाद में जो शामिल हुए तो कहा कि वहां जो रोने की कैफियत थी तो यूं लगा कि इस रोने ने मेरे दिल को धो दिया, और नेकी के माहौल में आ गए, मदनी माहौल में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दावत इस्लामी के इस प्यारे मदनी माहौल की खुसूसियत है। तो बहुत
خوش نصیب ہیں وہ عاشقان میلاد جو اجتماعات میں آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور جیسا کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی یہ راستے دکھائیں تاکہ وہ بھی اس وقت کو گزاریں۔ رش کریں حاج امین، رش کریں، اپنی قسمت پر رش کریں۔ 12 ربیع الاول کو اگر یعنی 12ویں کی شب، ہمیں 12ویں کی شب صبح صادق کا وقت نصیب ہو جاتا ہے اور ہم جشن ولادت کی خوشیاں منانے جمع ہو جاتے ہیں، مناتے ہیں، چاہے اسلامی بہنیں گھر میں اپنے طور پر منائیں، اسلامی بھائی اپنے طور پر منا رہے ہیں، دن کو جلوس میں ہم کو شرکت کی سعادت مل جاتی ہے۔ وہ ہے نا، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت۔ مجھے تو خاص وہ جو گھڑی ہوتی نا صبح صادق کی، پھر اس صبح صادق کی گھڑی گزر گئے، اس کے بعد جو صبح ہے نا 12 ربیع الاول کی، اس صبح کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے، اتنا قدرتی طور پر، یعنی یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، جب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں نا، تو مدنی ماحول میں آنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم بس میں اپنے علاقوں سے بیٹھ کر ککری گراؤنڈ آتے تھے، وہاں صبح 12 کی محفل ہوا کرتی تھی جشن ولادت کی۔ تو اب یہ کہ شروع میں یہ تھا کہ ہم جیسے فجر کی نماز پڑھی یا کسی ٹائم پر ہم بس میں بیٹھ کر نکل گئے، 1 یا 2 سال گزر جانے کے بعد پھر اللہ کی رحمت اتفاق کی کہہ لیں یا جو بھی اس وقت سبب بنا ہو، ہمارے علاقے والے تو چلے گئے، میں نے فجر کی نماز ککری گراؤنڈ میں پڑھی، یا وہ فجر پڑھ کے چلے گئے، میں رک گیا، اور اس کے بعد ایک محفل ہوئی، میں نے اس سے پہلے وہ محفل اٹینڈ نہیں کی تھی، وہ محفل ہوئی نا اس دن، وہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں 1 آدھ سال بیچ میں اگر کوئی ایسا مس ہو گیا ہو، 1-2 سال، مجھے اتنا وہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کے بعد اس صبح کا مجھے سال بھر ایک گویا کہ ایک انتظار رہتا ہے اس گھڑی کا، اور میں اس کو مس نہیں کرتا۔ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ جیسے بیٹھ جاتے ہیں، اور اب تو خیر نعت خان الحمدللہ ساتھ ہوتے ہیں تو اور ہوتا، لیکن اس وقت وہ منچ پر ہوتے تھے اور ہم نیچے میدان میں گراؤنڈ پر کھڑے ہوتے تھے، مگر وہ صبح کا جو وقت ہوتا تھا نا، ایسا نورانی صبح ہوتی تھی، ایسی نورانی صبح ہوتی تھی 12 ربیع الاول کی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا اس بار تمام عاشقان رسول، 12 ربیع الاول کی صبح کو آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ صبح اور صبح سے مختلف ملے گی، ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، جیسے نہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ایسا عجیب صبح، بہت پیاری صبح، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کمال ہو جاتا ہے، کمال۔ جیسے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی ایک لذت اٹھائیں، تو جب وہ لذت ملتی ہے نا تو ایک وہ شعر پڑھتے نا، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاری۔ آپ دیکھیں پاکستان سے جو محبت کرتا ہے نا، اور ہونی چاہیے، ہر وطن عزیز سے ہر اہل وطن کو محبت ہونی چاہیے نا، تو 14 اگست جب آتی ہے تو ہمیں ایک مسرت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ملک، آزاد ملک میں ہمیں آزاد ملک ہوا، ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم ایک آزاد وطن کے شہری ہوئے، اور جن مسائل سے ہم نکل کر اس وطن عزیز کو پانے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں جس قدر کی ہم کو مسرتیں اور راحتیں اور خوشیاں ہیں، یہ تو ہر بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناشکرے قسم کے لوگ ہیں، جنہیں اس وطن عزیز کی شاید قدر نہیں ہے، اور ہمیشہ کچھ بولتے کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ وطن کو دیا نہیں ہے،
ہاں ان کے وجود سے شاید ڈھیلے کا فائدہ بھی نہ ہوا میرے وطن عزیز کو، لیکن یہ مطلب کہ بس وطن عزیز کے اوپر یہ بولتے رہیں گے، خود سڑکوں پر تھوکیں گے بھی، خود سڑکوں پر کچرا بھی ڈالیں گے، اور کہیں گے یار کتنا گندگی ہو رہی ہے، اور یہ نہیں دیکھیں کہ اس گندگی کرنے میں میں نے کتنا حصہ ملایا ہے۔ کبھی ایک کچرا اٹھایا نہیں ہوگا میرے وطن کی زمین سے کہ یار چلو میں ایک کچرا اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دوں، اس بہانے میں بھی وطن عزیز کی سرزمین کو صاف کرنے میں میرا بھی کوئی حصہ آ جائے گا۔ اپنے وطن سے محبت ہے الحمدللہ، مجھے میرے پاکستان سے وطن سے بہت محبت ہے، کہہ سکتا ہوں آئی ایم ویری مچ پاکستانی، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں، تو جس طرح 14 اگست کو کتنی ایک خوشی ہوتی ہے، اب بتائیے کہ جس تاریخ کو ہمارا وطن آزاد ہوا اس تاریخ کے دن ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس تاریخ کو آمینہ کا لال دنیا میں آیا، وہ تاریخ مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کس قدر خوشی اور مسر کا سبب ہوگی، یہ ذرا غور کریں، کیونکہ وطن عزیز بھی ایک نعمت ہی ہے، اور ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے نا سب اسی 12ویں والے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ یعنی سوچئے کہ اس پر کتنی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی، کتنا اس پر مطلب کہ وہ ہوگا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو آقا کی آمد کے صدقے تو سب کچھ ملا۔ تو یہ جو خوشی جس نے آج تک اس 12 ربیع الاول کی خوشی نہیں منائی نا، یہ بڑا محروم ہے، بدقسمت انسان ہے وہ۔ اس کو گویا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی اصل ہوتی کہ اصل خوشی تو وہ صبح شادی کی اصل گھڑی ہے، وہ اصل گھڑی ہے جس گھڑی بس یہ لمحے ہیں، چند لمحے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس لوٹ لو اس گھڑی میں نا، وہ چند لمحے ہوتے ہیں، ہر طرف سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دمیں مچی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ مطلب بندہ جیسے کہ آپ خود اپنے آپے میں نہیں ہوگے کہ میں کروں تو کیا کروں، اڑوں تو کیسے اڑوں، کیسے مطلب یہ سارا سمیٹ لو اپنے دامن میں، نہ دامن اتنا بڑا نہ ہاتھ کا کوئی ٹھکانہ، لیکن بس ایک گھڑی ہے کہ بس کھڑے ہیں ان عاشقوں کے درمیان، اور ایک امید ہوتی ہے کہ ان پر برسے گا تو اپنے کو بھی چھینٹا پڑ ہی جائے گا۔ اے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ آرزویں ہوتی ہے اس وقت، اتنے سارے عاشقان رسول جمع ہو، نہ جانے کتنے اس میں اللہ کے ولی ہوتے ہوں گے، کتنے سچے عاشق ہوتے ہوں گے، کتنوں کی اس وقت کی حاضریاں قبول ہو رہی ہوں گی، تو کیا ان کے ساتھ رہنے والا کو محروم ہو جائے گا یار؟ تو یہ چھوڑنے والی گھڑیاں نہیں ہیں، یہ سونے والی گھڑیاں نہیں ہیں، یہ گھومنے پھرنے والی گھڑیاں نہیں ہیں، وہ گھڑی یعنی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ یہ سمجھے کہ باب المدینہ کا وقت دیکھ لیں، 5 بج کر اور کچھ منٹ پر ہے، میں نے نکالا ہوا یہ حاجی امین سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ تقریباً اس وقت باب المدینہ میں 5 بج کر کم و بیش 32 منٹ، یا ہم نے یہاں کا ٹائم دیکھا جہاں ہم اس وقت حاضر ہوں، تقریباً 5 بج کے 32 منٹ پر صبح شادی کا وقت ہے۔ تو یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ تقریباً یہ 5 بج کے 25 منٹ سے لے کر 5 بج کے 35 منٹ کا یہ 12 منٹ کا جو ٹائم ہونا، بس یہ 12 منٹ کا ٹائم ہے تو بس جیسے کہ نا پر لگے روڑ جائیں وہ لوگ نا، اور کچھ لے لیں، لوٹ لیں، مانگ لیں۔ یعنی وہ گھڑی ہے جس گھڑی آج سے 1400 سے زیادہ سال پہلے یہ وہ گھڑی تھی جس گھڑی بی بی آمنہ کے گھر میں میرے آقا کی ولادت ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، نور ہی نور تھا ہر طرف، مطلب تصور کرے اور ولادت کا وقت ہے، اور میں اس وقت آنکھیں بند کر حاضر ہوں، اور گویا تصور میں ہمیں آقا کے در دولت کے باہر حاضر ہوں، بی بی آمنہ کے گھر کے باہر حاضر ہوں، اور جیسے ہی سرکار کی ولادت کا وقت ہوگا جو خیرات تقسیم ہوگی وہ خیرات بھی اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا، اپنے دامن میں لے لوں گا۔ وہ کیفیت ہے، میں کچھ ایسے ہی چیزیں کروں میں بے توجہ میں بھی آ جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب مطلب رکا نہیں جا رہا ہے، آگے سوالات بھی لینے ہیں، لیکن یہ رات اللہ کرے نہ آپ کی ضائع ہو نہ میری ضائع ہو، ہم سب مل کر اس رات کی برکتیں لیں، اور گویا کہ ہم ابھی سے ان راتوں کی تیاریاں کر رہے ہیں۔
کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری و ساری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کھانا کھاتے وقت ایک دانہ منہ میں سے نکل کر باہر گر جائے تو کیا اس کو اٹھا کر کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھانا چاہیے. اگر وہ غذا ہے تو بالکل کھانا چاہیے, ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور نہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, کیا پتہ وہ گرا ہوا دانے برکت لے جائے. تو جو غذا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. جی کال دیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرشد کریم اور پیر اور مریض کا کیا تعلق ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ مرشد کو کیسے کس عقیدے سے ماننا چاہیے؟ مردے کو کیسے کس عقیدے سے ماننا چاہیے؟ مرشد ہے نا, پیر, مرشد کامل, پیر کامل, یہ نائب رسول ہوتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. اور اس کی اطاعت بھی بہت ضروری ہوتی ہے, اس سے محبت بہت ضروری ہوتی ہے, اس سے عشق بہت ضروری ہوتا ہے. اور مرشد کہتے ہیں رشد و ہدایت, جس کے ذریعے رشد و ہدایت ہوتی ہے. پیر کہتے ہیں جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو ہم نے پیر اگر پکڑا, جیسے ہم پیر کسی کو بناتے تو گویا کہ ہم نے یہ مطلب کہ اپنا وہ نیت کی, یا ہم نے ایک وعدہ کیا کہ میں اس کی پیروی کروں گا, اور یہ جو مجھے شریعت و دین کے راستے پر چلائیں گے میں اس شریعت و دین کے راستے پر چلتا چلا جاؤں گا. اصل تو اطاعت ہے, فرما برداری ہے پیر صاحب کی. اور یہ پیر جامع شرائط ہوتا ہے. یعنی پیر ایک ایسا قدرتی ایک خوبصورت نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ملتے ہیں اللہ کے بندوں کو, جو اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں. یہ سمجھے کہ یہ قدرتی بہت خوبصورت سا ایک نظام ہے کہ یہ اللہ نے اپنے بندے صالحین کاملین اور یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمائے, اور ہم جیسے گناہ گار ان سے وابستہ ہوتے ہیں, اور ان سے وابستہ ہو کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ پیر عالم ہوتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ انہیں جنت کے راستے پر جو مجھے لے کے جانا ہے تو وہ راستہ کون سا ہے, کس طرح کا راستہ ہے. تو ان کی پیروی کی جاتی ہے, ان سے محبت کی جاتی ہے. مرید پیر اور مرید کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ غسال ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے, جو میت کو جو غسل دیتے ہیں نا, تو میت کا اپنا کوئی قابو نہیں ہوتا, وہ اس کو یوں گھما یہ کرتا رہتا ہے. تو مرید اپنے پیر کے دست میں ہاتھوں میں ایسا ہی ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے. تو اس میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کی بات مانے. ماشاءاللہ ہمارے شہباز بھائی پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہے اپنی انگلش ٹرانسمیشن کے ساتھ. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hazur, if you give me the permission, I would just like to reiterate a beautiful point. SubhanAllah, I was just listening to you, and alhamdulillah, I just enjoyed it so much when you were speaking about the importance of celebrating Milad. A lot of people, they don't understand how important it actually is to celebrate the blessed birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And you gave a brilliant example. You mentioned how, for example, in Pakistan, the Independence Day on the 14th of August, and how everybody exerts their happiness, and they really show how happy they are by marching in the streets and doing whatever they do. Now, that was independence in terms of being independent from a foreign country. Whereas when Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallam came to this world, they had given the entire creation, you can say, independence in terms of civilization, where it used to be, especially for slaves, where before the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, nobody else had emphasized the importance and propagated the freedom of slavery, which was widespread throughout the entire creation, throughout the entire world. Similarly, people would bury their own mothers, astaghfirullah, so they bury their own daughters. They would even marry off their own mothers. They would have no respect whatsoever to women whatsoever. So subhanallah, it was so beautiful that we live in a world, and yes, we were given independence in terms of from a foreign land,
Whereas when Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam came to this world, we were given true independence and true civilization was brought to the world. So a message to my Islamic viewers from Mashallah Nigrani Shura was, from him I heard, and it's so beautiful that imagine being given this sort of independence and true civilization was actually granted from Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. So when we celebrate Independence Day, and we all understand celebrating Independence Day, then imagine the coming of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, where Lola Muhammad wa ummatuhu, is mentioned, if the Prophet sallallahu alayhi wasallam and his ummah was not created, then there would be no sun, moon, stars, or anything, my dear Islamic brothers. Without the Prophet sallallahu alayhi wasallam, there would be nothing. Everything is for the sake of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. So then why should we not express our happiness, exert all our strength in showing and celebrating the coming of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. ایک اور شعر سنا دو اب پھر شعر کا دل ہو رہا ہے نا یہ موضوع سے آپ نے کہا نا یہ ہے وقت ہے اس پر غور کریں کہ سرکار کی آمد کیا تھی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. آقا کی آمد تو پھر سب روشن ہی روشن تھا نا, نور ہی نور تھا. تو بس یہ گھڑی ہوتی ہے, بس اللہ نصیب کر دے اس گھڑیوں کو پانا. ماشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر حسن اتاری عرض کر رہا ہوں. آج جس طرح ماشاءاللہ زبیل باپا جان نے ترغیب دلائی مدنی انعامات کی, میری ناقص رائے یہ کہ اگر ہر مدنی مذاکرے میں کم از کم ایک مدنی انعام کی باپا جان ترغیب دلائیں تو انشاءاللہ زبیل اس طرح مدنی انعامات پر بہت زیادہ عمل بڑھے گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اب یہ اس طرح میں اس کو لے رہا ہوں کہ اگر اس طرح موقع اور محل کے مطابق مختلف موقع پر اس طرح مدنی انعامات کو لیا جائے اور مدنی کاموں کو لیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے اویرنیس بڑھے گی, معلومات بڑھے گی, انشاءاللہ ترغیب کا بھی سلسلہ رہے گا. ماشاءاللہ. مرحبا. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ عرض کرنی ہے کہ حاجی عبید رضا جانشین امیر اہل سنت کو اگر ہو سکے تو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں جلوہ فروز ہونا چاہیے اور ان سے بھی مدنی پھول وغیرہ لینے چاہیے تاکہ ان کے بھی تاثرات عوام تک پہنچے اور ہمیں جو ہے وہ ان سے بھی ان کی بھی صحبت ملے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے. ماشاءاللہ. بلکہ میں نیت کرتا ہوں, بلکہ ترغیب دیتا ہوں اپنے اسلام بھائی کو کہ یہ آپ کی آواز جو ہے نا پوری کے پوری ہمارے شہزادے حضور کو, جانشین اتار کو بھیج دی جائے. اور اگر ایسا ہو تو مدینہ مدینہ, یعنی اصل میں یہ بھی جیسے ابھی فارغ ہوئے تو یہ بھی کوشش کریں گے خصوصی مدنی مذاکرے میں پہلے پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہاں کچھ دیر کے لیے کرم فرمائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے, رونق ہی رونق ہے. ماشاءاللہ. پہنچا دیجئے گا حضور بڑے شہزادے کو. جی ماشاءاللہ. مدنی مہک پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت خوشی ہے اس کے مدنی مذاکرے کے بعد ایک اور پروگرام کا سلسلہ شروع کیا. بہت بہت مبارک ہو پوری ٹیم کو, ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں, پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. جی کال دیں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو اٹیچ واش روم ہے یہاں پہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے دان جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہاں پہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز, جو اٹیچ واش روم ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں جہاں کوموڈ WC وغیرہ ہوتی ہے اٹیچ باتھ میں نارمل یہی ہے ایک چیز ہے, اور وہیں بیسن بھی ہوتا ہے, نہانے کی بھی جگہ ہوتی ہے. تو اگر آپ بیسن یا وہیں وضو خانہ آپ نے اندر بنایا بھی ہوا ہے اور اگر وہاں وضو کرتے ہیں اور کوموڈ یا WC اور اس وضو والی جگہ کے درمیان کوئی پارٹیشن نہیں ہے, یہاں پارٹیشن سے مراد کپڑا یا پلاسٹک کا پردہ نہیں, پراپر کسی بھی قسم کا گیٹ, چاہے وہ لکڑی کا ہو, ایلومینیم کا ہو, واٹ ایور, تو گیٹ ہو جو آپ کہہ سکتے کہ یہ الگ پورشن ہے الگ پورشن ہے, تو پارٹیشن پورشن کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو پوشن کرنے والے کی ایک حصہ الگ، یہ حصہ الگ ہے. تو اگر ایسا کوئی پارٹیشن لگا لیتے ہیں جس سے وہ جگہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، تو اب وضو کے دوران اب اوراد و وظائف جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جی کال دیں. اگر کوئی ریاکاری مطلب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ریاکاری دکھاوے کے طور پر ہی کرتا ہے تو وہ قبول نہیں، تو کیا کوئی ایسا بھی ذکر ہے جو دکھاوے کے طور پہ کیا جائے تو بھی قبول ہو؟ ارشاد فرما دے. ریاکاری کے طور پر ذکر کیا جائے اور قبول ہو، اس کا میرے علم میں نہیں ہے. دکھاوے کے طور پر اگر دکھاوے کے عمل طور کیا پر جائے اور وہ قبول ہو. ہاں، تو یہ میرے علم میں نہیں ہے. ریاکاری تو ریاکاری ہے. اگر اس کے جو بھی شرعی احکام ہے اس کے حوالے سے بیان کیا جائے تو ریاکاری دکھاوا اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے ریاکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. اس کی تفصیل مقتۃ المدینہ کی کتاب، اس کا نام ریاکاری ہے، اور امیل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت میں بھی ریاکاری کا عنوان موجود ہے. اس پہ تقریباً ٹاپک موجود ہے ریاکاری کا. شو آف، ریاکاری مینس شو آف. تو شو آف کا ٹاپک جو ہے یہ امیل سنت کی جو کتاب ہے، بک ہے نیکی کی دعوت، اس میں بھی ہے، اور آلموسٹ مورلیس 80 ایگزامپلس ہیں، 80 ایگزامپلس اس میں بیان کی گئے. یا یمین ویسے تو کئی ایک موضوعات ہیں. ایک بڑا معاشرتی حوالے سے ایک بڑا اہم موضوع امیر علیہ سنت نے بیان کیا شروع میں، اور وہ تھا مدد کر کے احسان کرنا. اور یہ بھی ظاہر کئی حوالوں سے خاندان میں، فیملیز میں، دوستوں میں، یعنی جن سے بھی تعلق ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے تو مدد تو کی جاتی ہے، لیکن اس مدد کو سنبھالنا، یعنی اولاً تو یہ مدد ہوئی ہے تو یہ سب کو پتہ چل جائے، چلے اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا، لیکن جس کی مدد کی وہ یوں سمجھے کہ پوری زندگی ہاتھ باندھ کر کے چلتا رہے، اور ذرا بھی اس نے خلاف مزاج بات کی یا کوئی بھی ایسا معاملہ آیا تو ہم اپنے اگلا پچھلا سارا حساب کتاب پورا کر دیتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں احتیاطیں اگر بیان ہو جائیں کچھ. اصل میں حاجی امین مدد کرنا کسی مسلمان کی یقیناً یہ بھی ایک کار ثواب ہے نا، ایک نیکی کا کام ہے. ایک طرح سے نیت کے مطابق اس کو کریں تو عبادت. اب یہ عبادت کیسے کی جائے، اس کے اصول کیا ہیں، اور اس کو کیسے سنبھالا جائے، اس نیکی کو کیسے بچایا جائے، تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے. نارملی جو اگر ہم مدد کی طرف جائیں، احسان کی طرف جائیں، تو بہت سارے اس کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک طریقہ ہے مالی مدد. ہر جگہ مالی مدد نہیں ہوتی، مگر جیسا کہ ہم مالی مدد کی بات، اب لوگوں کو مالی مدد کر تو دیتے ہیں، لیکن اس مالی مدد کے بعد جو ایک تو ہے احسان جتانا اور ایک ہے تکلیف دینا. ٹھیک ہے، اپنے صدقات باطل نہ کرو ایذا دے کر اور احسان جتا کر. یہ ایذا بھی دیتے ہیں یعنی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور احسان بھی جتاتے ہیں، ایک تعداد ہے. اور بعضوں کا عجیب نیچر ہے کہ ان کو مہربانی کرنی اور کرتے بھی ہیں مہربانی، اتنی مہربانیاں کرتے ہیں کہ ان کی مہربانیوں کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن جس پر بھی انہوں نے مہربانی احسان کی ہے نا، وہ گویا کہ سمجھو کہ وہ ایک طرح سے وہ زندگی بھر اس کی وہ شامت ہے. اب کہ اب وہ پچھتاتا بھی ہے کہ یار کاش کہ میں اس کا احسان نہ لیتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ضرورت پڑنے پر احسان اسی کا لیا جاتا دوبارہ بھی، کیونکہ وہ جو ستا رہا ہوتا ہے نا، وہ ستانے کی تکلیف سے زیادہ وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جو اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ تو چلو وہ مجبور تھا، لیکن جو احسان جتا رہا ہے کہ اور پھر احسان جتاتے ہیں، آئندہ بول دیتے ہیں، سب کو بتا دیتے ہیں میں نے کیا کیا، کیسے کیا، 4 لوگوں کو جمع کر کے اس کو رسوا کریں گے، خاندانوں میں اس کی باتیں کریں گے، اس کے منہ پر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کے پیچھے اس کے بارے میں باتیں کریں گے. ارے خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیوں مطلب کہ اس میں اپنی ایکڑی جماتے ہو، کیوں اپنی مطلب کہ دھونس جماتے ہو. آپ نے پیسے سے کسی کی مدد کی، یہی ہے نا، آپ نے کسی کی پیسے کے ذریعے مدد. پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ تو بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے. یا بہت زیادہ آپ بولو گے کہ ہمارے باپ کے پاس پیسہ تھا تو آپ کو وہ بھی نہ تھا، وہ تو باپ داداؤں کا پیسہ تھا جو آپ کے پاس آیا. آپ بولو میں نے اپنی محنت سے پیسہ کمایا، تو کس نے دیا؟
آپ کے باپ داداؤں کو کس نے دیا؟ آپ کو خاندانی مالدار کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ مال اللہ کا ہے. جو کچھ آسمان و زمینوں میں سب کچھ اللہ کا ہے. آپ کے پاس جو مال ہے سب اللہ کا ہے. اچھا مال اللہ کا. اچھا یہ نیکی کا کام اگر یہ نیکی کی نیت سے بھی اگر آپ نے کیا ہے تو یہ نیکی کی کام کرنے کی توفیق کس نے دی آپ کو؟ اللہ نے. جن ہاتھوں سے دیا یہ ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے. جس کی ضرورت کو آپ نے محسوس کیا اور آپ کو لگا کہ اس کو حاجت ہے، یہ محسوس کرنے کی صلاحیت اور یہ عقل آپ کو کس نے دی؟ اللہ نے. مال اللہ کا دیا، قابلیت اللہ کی دی، توفیق اللہ کی دی ہوئی، صلاحیت اللہ کی دی ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے تو زندگی بھر اللہ کے حضور سجدے کرتے آپ. کیا بات. اس بات پر کہ مولا تو نے کرم کیا کہ میں اس نیکی کے کرنے میں کامیاب ہو گیا. آپ تو اللہ تعالیٰ کی ساری توفیق سے جو کام ہوا ہے، مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، پھر بھی احسان جتانا کہ میں نے کیا ہے. واٹ از دس؟ شیمفل. یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ مجھے مطلب کہ حاجی امین پیسہ دے رہے ہیں، 2 کروڑ روپے حاجی امین نے دیے اور کہا کہ یہاں یہ فیضان مدینہ کی سڑک پر جائیں اور یہ مستحقین میں بانٹ دیں. میں نے جا کر وہ سارا پیسہ مستحقین میں بانٹ دیا اور میں مطلب کہ یوں سینہ تان کے کھڑا ہوا کہ میں نے بانٹا. میرے بانٹا کہاں ہے؟ میرے کو تو حاجی امین نے دیا تھا پیسے بھی حاجی امین کے تھے اور اجازت بھی حاجی امین نے دی تھی اور میں تو بانٹ کر آ گیا. اور میں یہ کہنے کے بجائے کہ یہ مال میرا نہ تھا، میں تو ایک ذریعہ بنا ہوں آپ تک پہنچانے کا، اصل تو مال تو حاجی امین کا تھا. یہ میرے سمجھانے کے لیے ایک مجازی مثال دی آپ کو. تو سب کچھ تو اللہ کا ہے. آپ بولو نہیں اس نے تکلیف پہنچائے. دیکھیں 2 چیزیں، ہر تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا. بعضوں کی طبیعت ہے، ان کی فطرت ہے کہ یہ احسان کرتے ہیں، گھر دلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جاب دلاتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، جہیز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلاتے ہیں، گھر کا فرنیچر ڈلوا دیتے ہیں، اور بیماریاں ہوتی ہیں تو علاج کروا دیتے ہیں. بہت سارے کام پرسنل پوائنٹ آف ویو پہ جا کر کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں. باہر تکلیف کم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو زیادہ دیتے ہیں. باہر والا ایک دفعہ پیسے لیا گیا، دوبارہ ملتا بھی نہیں ہے اور وہ 2-4 سال کے بعد ملے گا، شکریہ ادا کرے گا اور یہ سب کر لے گا. خاندان والے تو دن بھر ساتھ ہوتے ہیں تو خاندان والوں کی مدد کرتے، پھر خاندان والوں میں خاندان والوں کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کس نے اجازت دی تھی بھائی کسی کو رسوا کرنے کی؟ آپ دیں، بھول جائیں، چھوڑ دیں. اور مطلب اس کا واقعی کام ہے جس کے اوپر آپ نے احسان کیا، وہ احسان فراموشی نہ کرے. اس کو احسان فراموشی کرنے کی کوئی بھی مطلب اجازت نہیں دے گا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس کا کام تو آپ کو شکر ادا کرے، وہ اس کا میٹر ہے. اگر خدا نہ کرتا اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور اس نے مطلب کہ کوئی ایسی چیز آپ کو رسپانس کے طور پر یا رپلائی کے طور پر نہیں دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے ایک طرح دیکھا جائے آپ نے کس لیے کیا تھا؟ آپ نے اس لیے مدد کی تھی کہ خاندان میں آپ کی عزت ہو، آپ کی واہ واہ ہو، آپ کو مطلب کہ سخی کہا جائے، آپ کو بہت زیادہ مدد کرنے والا کہا جائے، خاندان میں آپ کو واہ واہ کی جائے، آپ آئیں تو سب کھڑے ہو جائیں اور پورے خاندان میں آپ کی عزت اور آپ کے نام کے ڈنکے بجیں. اگر آپ نے اسی لیے کیا تھا تو ایک الگ ٹاپک ہے. اور اگر واقعیتاً آپ نے یہ ساری مدد اللہ ہی کے لیے کی ہے، اللہ ہی کے لیے کی ہے اور اس سے ثواب لینے کے لیے اور اس کے رحمت سے جنت پانے کے لیے کی ہے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. احسان جتانے والوں کے لیے حدیث پاک میں وعیدیں آئی ہیں. یہ تو بالکل آپ اپنا مزاج بنا لیں. اگر کوئی ایسے مدنی چینل پر ہیں یا کہیں بھی دیکھ کے سن رہے ہیں، اپنا مزاج بنا لیں، یہ عادت پختہ کر لیں. احسان نہیں جتانا، آپ نے ایذا نہیں دینا، تکلیف نہیں پہنچانی. یعنی میں آپ کو وقت جا رہا ہے ورنہ مجھے بہت خوبصورت حاجی امین ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سفر کے لیے کہیں جاتے تھے تو راستے میں ایک شہر پڑتا تھا جہاں آپ کچھ دیر کے لیے رکتے تھے. وہ ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت کرتا تھا. آپ بہت اللہ کے نیک بندے تھے اور شروع سے ہی یہ کلچر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی، علماء کی لوگ مدد کرتے ہیں، کی خدمت کرتے ہیں، خوشی ملتی ہے ان سے، ان کو اچھا لگتا ہے.
تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ نوجوان بڑی خدمت کرتا تھا. پھر آپ آگے چلے جاتے تھے. ایک دن آپ تشریف لائے تو وہ نوجوان نہیں آیا. آپ نے معلومات کی کہ نوجوان کہاں ہے. تو کسی نے بتایا کہ حضور وہ آزمائش میں آ گیا. کیا ہوا؟ کہ وہ جیل میں بند ہو گیا ہے, لاک اپ ہو گیا اس کو. تو کہا جیل کیوں؟ جیل وہ مطلب پریزن جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو وہ لاک اپ کیسے ہو گیا وہ؟ تو کہا کہ اس سے کسی سے بیچارے نے قرض لیا تھا, مدت پوری ہو گئی, تو اس نے قاضی کے پاس مقدمہ کر دیا, کیس کر دیا, اور قاضی نے کہا پیسے دو ورنہ سزا. تو اس بیچارے کو سزا ہو گئی ہے, وہ جیل میں. تو آپ نے کہا کہ اچھا, یہ تو ہمارا بہت خیال رکھتا تھا, اس نے تو ماشاءاللہ ہم پر بڑی مہربانی کی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنا وہ پیارا بچہ تھا. تو آپ نے اس شخص سے رابطہ کیا جس کا قرضہ تھا. آپ نے کہا, آپ نے اس کے اوپر کیس کیا. بولا میرے پیسے نہیں مل رہے, مدت پوری ہو گئی, میں کیا کروں؟ کہا اگر تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں تو کیس واپس لے لو گے؟ کہا بالکل لے لوں گا, کیس واپس لے لو, مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بیچارے کو اندر میں رکھنے کی. تو کہا کتنا تمہارا قرضہ؟ کہا اتنا. آپ نے کہا میں دیتا ہوں, لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو کس نے پیسے دیے. کہا مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی, مجھے میرے پیسے مل جائے, میں کیس واپس لے لوں گا, نوجوان باہر آ جائے گا, میرا کام پورا ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو وہ رقم دی, اچھی خاصی رقم دی, اور آپ تشریف لے گئے. وہ نوجوان بھی باہر آ گیا. جیسے ہی باہر آیا اس کو پتا چلا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے. تو اس کو لگا کہ یار میں تو تھا نہیں, تو ان کو لگا نہیں ہوگا کہ میں ملا نہیں, ان کے بعد آیا نہیں. تو وہ نوجوان حضرت کے شہر میں چلا گیا ملنے کے لیے کہ حضرت سے میں ایکسکیوز کروں, معذرت کروں کہ آپ ہمارے شہر میں آئے تھے. تو جیسے ہی وہ نوجوان پہنچا نا, حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے اسے دیکھ کر, آپ کو ایسا ہوگا لگتا ہے یہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا ہے, اس شخص نے میرا راز کھول دیا. تو وہ نوجوان قریب آیا, کہا کہ حضرت آپ ہمارے شہر میں آئے تھے, میں تھا نہیں. اصل مسئلہ یہ تھا حضور کہ میرے کو جیل ہو گئی تھی اور میں قید میں تھا, اور میں کسی کو قرضہ دینا تھا, پیسے میرے پاس تھے نہیں. پتہ نہیں کون بھلا آدمی آیا, وہ بھلا آدمی میرے پیسے دے کر چلا گیا, اور مجھے تو اب تک پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آدمی کون ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں ہے تو تم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو, اس کے لیے کوئی اللہ کو جو دعا کر دو. اس نے دعا کر دی. عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے اس سے آخر تک نہیں بتایا کہ وہ شخص میں ہوں. ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی پر احسان کریں اور یوں چھپائیں, پیسے بھی خرچ کیے, سب کچھ کیا, اور یوں چھپائیں. ہم 4 آدمی کو اعتماد میں لے لیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, مہربانی کریں, نہ تکلیف پہنچائیں, نہ ایذا دیں, نہ احسان جتائیں. اللہ کے دیے ہوئے مال سے, اللہ کے دی ہوئی عزت سے, آپ کا نام ہے, آپ کسی کو 2 جملے بول دیتے ہو, جائز سفارش کر دیتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے, تو جائز سفارش پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اگر جائز سفارش کرتے ہیں آپ, تو کسی کا کام کر دیتے ہیں, کسی کی مدد کر دیتے ہیں, کسی کا سڑک پار کروا دیتے ہیں, کسی کا اور اچھا کام آپ کر دیتے ہیں, تو یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے بھائی. یہ آپ کی میری قابلیت اور آپ کی میری کوئی اس میں نہیں ہے پرابلم, مطلب مسئلہ. یہ اللہ ہی کا کرم ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کریں, نہ کہ ہم اسے اپنی خصوصیت سمجھ لیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ کہ تھوڑا وہ طویل ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کچھ نئے سوالات ہوں گے, نئے مضامین ہوں گے. آج کچھ 12ویں اور جلوس میلاد اور تو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جو بھی اجتماعی میلاد ہوتے ہیں 12ویں شب کو دنیا بھر میں, اس میں بھی شرکت کیجیے گا. بلکہ الحمدللہ مدنی چینل پر تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اناؤنسمنٹ کر دوں کہ پاکستان میں 11ویں شب جو ہے, یہ یوں سمجھیے کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ملکوں میں 12ویں شب ہوگی. تو ہم مطلب کہ یہاں سے جو ہمارے انگلش ٹرانسمیشن بھی ہے, تو ہم یہیں سے مدنی چینل سے ہی مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کے بعد ہم 11ویں شب کو وہاں کے عاشقان رسول کے لیے اجتماعی میلاد کی ترکیب بنا رہے ہیں. تو ہمارے یو کے والے اسنیپ بھائی ہیں, ان کی یہ بولے ہم کو وہاں ہماری تو 12ویں ہے, تو یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں 12ویں شب ہے. الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ. ارے سید الانبیاء سر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اچھا یہ وہ انگلش ٹرانسمیشن کی آواز بھی یہاں آ گئی، جو ہوتا رہتا ہے، الیکٹرانک چیزیں، بٹن دب جاتا ہے ادھر ادھر. تو یہ جو ہے اپنے انگلش ٹرانسمیشن تو ہم انشاءاللہ 1 بجے شروع کریں. یہ 5 سے 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوگی. نعت خان بھی ہو گئے انشاءاللہ. میں نے بھی نیت کی انشاءاللہ سنت و برا بیان کرنے کی، اور امید ہے کہ حاجی عبدالحبیب غالباً شاید مدینہ شریف میں ہوں گے، تو امید ہے کہ وہ مدینہ منورہ اس وقت وہاں بھی شاید 12ویں ہوگی، بے شک. تو وہاں سے وہ بھی مدنی چینل پر ہوں گے. تو ہمارے انگلش بولنے والے مبلغین بھی ہوں گے، نعت پڑھنے والے اسلام بھائی بھی ہوں گے، اردو انگلش مکس چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے اس اردو نشریات پر بھی یہ سلسلہ اب ہو ہی رہی محفل نعت تو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. استقبال 12ویں شریف ہم ہمارے یہاں بھی تو یہ ہوگا. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو کیا بات عرض کرتا چلو. مرحبا مرحبا. اللہ تعالی ہم سب کو جشن ولادتی خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. خوف خدا ہو عشق